بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین گرامی، میں ہوں راشد نور۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں پانچوں نمازوں کی تفصیل بیان کرنے لگے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اوقات نماز ہے، اور دوسرے نمبر پر رکعات نماز کی تفصیل ہے، اور تیسرے نمبر پر احکام نماز کی تفصیل ہے۔ سب سے پہلے ان نمازوں کی ایک فضیلت پیش خدمت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص پانچوں وقت کی نماز کو اپنے وقت پر پابندی سے ادا کرتا رہے گا، اللہ تعالی جو ہے اپنی ذمہ داری میں اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص اس کی ذمہ داری نہیں لیتا، اور اگر کوئی شخص اس کی پابندی نہیں کرتا، تو اللہ تعالی کا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں۔ تو اب آئیے اس عظیم پروانے کو ہم کیسے حاصل کریں۔ اس کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے، اور وہ علم جس کا تعلق نماز کے اوقات اور اس کی رکعات کی تفصیل کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے فجر کی نماز ہے۔ اس کا وقت شروع ہوتا ہے طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک۔ فجر کا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہوتا ہے۔ طلوع فجر کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہمارے جو رائج کیلنڈر ہے، بالخصوص جامعہ دارالعلوم کراچی سے جو مستند کیلنڈر چھپا ہوا ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے طلوع فجر کا وقت کب سے شروع ہو رہا ہے اور طلوع آفتاب کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے پہچاننا بہت آسان ہے۔ تو طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ وقت ہوتا ہے فجر کا۔ اس کے اندر 4 رکعتیں ہیں، 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے اور 2 رکعت فرض ہیں۔ اور ان نمازوں کو اگر جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی تو یہ نمازوں کا اہتمام شمار کیا جائے گا۔ اسی واسطے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے مسجد میں، تو جماعت کی نماز سے انفرادی نماز کے مقابلے میں 27 درجہ بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ 27 گنا اللہ تعالیٰ بڑھا کر اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے پانچوں وقت کی نماز کو اہتمام کے ساتھ، یعنی مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ دوسری نماز کا وقت شروع ہوتا ہے زوال آفتاب سے، یعنی جب سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر عصر کی نماز کی ابتدا کے وقت تک یہ ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے اندر ظہر کی کل 12 رکعتیں ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے: 4 رکعت سب سے پہلے سنت غیر مؤکدہ، 4 رکعت سب سے پہلے سنت مؤکدہ، اور 4 رکعت فرض، اور فرضوں کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، اور اس کے بعد 2 رکعت نفل ہیں۔ اور اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل عصر حنفی اور عصر شافعی کی یہ ہے کہ جو عصر شافعی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو کر عصر شافعی کا مطلب ہوگا
ایک گھنٹہ کم، تقریباً 1 گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے. جیسے آج کل ہمارے ہاں جو شافی مسلک کے جو حضرات ہیں وہ عصر کی نماز کا وقت شروع کرتے ہیں. عصر کی نماز کا عصر شافی تک وہ ظہر کی نماز مانتے ہیں. اس کے بعد پھر ان کا عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس میں وہ نماز عصر ادا کر سکتے ہیں. جبکہ جو حنفی مسلک کے حضرات ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جب تک عصر حنفی شروع نہ ہو جائے اس وقت تک عصر کی نماز نہ پڑھیں. اس کے لیے بھی آپ کیلنڈر کا استعمال کر سکتے ہیں، جس میں اس کی تفصیل موجود ہوتی ہے کہ عصر شافعی کب شروع ہو رہا ہے اور عصر حنفی کب شروع ہو رہا ہے. اب آئیے عصر کی نماز کے وقت کی طرف. عصر کی نماز کا وقت شروع ہو کر غروب آفتاب تک رہتا ہے. اس دوران آپ عصر کی نماز ادا کرتے ہیں. اس کی کل 8 رکعتیں ہیں. 4 رکعت فرضوں سے پہلے سنت غیر موقدہ ہیں اور ان کے بعد پھر 4 رکعت فرض ہیں. اور پھر مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے غروب آفتاب سے لے کر آسمان کی زردی کے ختم ہونے تک. اب آسمان کی زردی کے ختم ہونے تک اس کے لیے بھی آپ کیلنڈر کی مدد لے سکتے ہیں. اس دوران آپ نماز مغرب ادا کریں گے اور نماز مغرب کی کل 7 رکعتیں ہیں. سب سے پہلے 3 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت موقدہ، پھر 2 رکعت نفل. اور جب یہ وقت ختم ہو جاتا ہے مغرب کی تو عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جو طلوع فجر تک رہتا ہے. اس دوران آپ عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں اور اس میں افضل وقت جو ہے وہ ابتدا کا ہے. عشاء کی فرض اگر آپ شروع میں ادا کر لیں تو یہ زیادہ افضل ہے، نہ کہ آپ اس کو تاخیر کر کے تہجد کے وقت لے جائیں. اس کی کل 17 رکعتیں ہیں. سب سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہیں، اس کے فوراً بعد 4 رکعت فرض ہیں، اس کے فوراً بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہیں، پھر 2 رکعت نفل، پھر 3 رکعت وتر، پھر 2 رکعت نفل، پھر 2 رکعت نفل. یہ کل 17 رکعتیں ہو گئی. یہاں تک اوقات نماز اور رکعات نماز کی تفصیل آ چکی ہیں. اوقات نماز سے متعلق ایک نوٹ یہ ہے کہ کچھ اوقات مکروہہ کہلاتی ہیں جس کے اندر نماز ادا کرنا مکروہ سمجھی جاتی ہے. کچھ اوقات مکروہ ہوتی ہیں جس کے اندر نماز پڑھنا مکروہ سمجھی جاتی ہے. نمبر 1 غروب طلوع آفتاب سے لے کر نمبر 1 طلوع آفتاب سے لے کر 10 منٹ تک، اور نمبر 2 زوال آفتاب یعنی جب سورج وسط پر ہو اس وقت. اور یہ بھی تقریباً 7 سے 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے کہ جب سورج انسان کے بالکل سر پر ہوتا ہے. اور تیسرا وقت جو ہے وہ غروب آفتاب کا وقت ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہ مکروہ وقت کہلاتی ہے. الا یہ کہ اس دن کی عصر کی نماز اس دن کی عصر کی نماز ہو تو وہ پڑھ لیں، وگرنہ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے نماز اور نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے. اور ایک اور تفصیل ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر
طلوع آفتاب تک اس دوران سوائے 2 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت فرض اور قضا نمازوں کے کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور یہی حکم جو ہے عصر کی نماز کا جب فرض پڑھ لیتے ہیں آپ، تو فرض پڑھ لینے کے بعد سے لے کر مغرب کے وقت تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔